السلام علیکم. دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس. روس کے صدر جو پوٹن ہے انہوں نے اپنی پریزیڈنشل ایڈریس ایک کیا ہے بیکاز وہاں پہ بھی الیکشنز قریب ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سال پوری دنیا میں 60 ممالک کے اندر الیکشنز ہونے، پاکستان میں بھی بالکل حالیہ الیکشن ہو چکے ہیں. سو پوٹن نے اپنی اسپیچ میں جو یہ باتیں کہی ہیں وہ اسپیشلی اس کے جواب میں ہیں جو کہ فرانس کے صدر میکرون نے کچھ ہی دنوں پہلے بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فرانس کو جو ہے اپنی جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ اب یوکرین میں اتار لینی چاہیے. تو یہ چیز بڑی ہی یعنی کہ ایک خطرناک سی اسٹیٹمنٹ تھی بیکاز آف دا ریزن کہ تمام ہی دنیا کے جو انالسٹ ہیں وہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ اس وار میں رشیا کے خلاف بری طرح سے ہار رہا ہے. کوئی بھی ایسے انڈیکیٹرز نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یوکرین کو کوئی خاطر خواہ کامیابی کسی قسم کی بھی ملی ہے، بلکہ رشیا جو ہے وہ لینڈ بھی ایکوائر کر رہا ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہے اور مطلب جتنے صوبے اس نے لے لیے ہیں. پوٹن کی اسی تقریر کے مطابق وہ اس بات کے لیے بھی ریڈی ہے اس کی فورسز کہ وہ پورے یوکرین کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا لگ نہیں رہا بیکاز پوٹن کا ایسا ارادہ نہیں ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے اور یوکرین کے جو لوگ ہیں ان کو وہ اپنا ہمسایہ بھی سمجھتا ہے، اپنے دوست ملک بھی سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر زیلنسکی یہاں نہ ہوتا، اور اس زیلنسکی سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ پرو رشین پریزیڈنٹ تھے، اور اس سے پہلے زیادہ تر جو پولیٹیکل فریم ورک وہاں پہ یوکرین میں رہا ہے وہ ہمیشہ پرو رشین ہی رہا ہے. سو رشیا کا جو ہے وہ بالکل کوئی انٹرسٹ اس بات میں نہیں ہو سکتا کہ وہ یوکرین کو جو ہے تباہ و برباد کر دے اور وہ مطلب اس کو اپنے دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ رہنے دے. سو اب جو اس کے جواب میں میکرون کی اس بات کے جواب میں جرمنی کے جو چانسلر ہیں اولاف، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم ہرگز گراؤنڈ ٹروپس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں بھیجیں گے، بالکل آپ بھول جائیں اس بات کو، اور اس طرح کی کوئی مطلب ہمارا ارادہ نہیں ہے. تو آلدو کہ برٹن اور فرانس اور یو ایس جو ہے یہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اس بات کے کہ یوکرین کو ڈیفینیٹلی ہم نے نیٹو کے اندر داخل کرنا ہے، اس کا حصہ بنانا ہے، اور اسی بات کی وجہ سے یوکرین کے اندر جو جنگ شروع ہوئی، اسی بات کی وجہ سے ملینز آف پیپل جو ہیں یوکرین کے وہ در بدر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ملینز جو ہے بلکہ لاکھوں میں آپ سمجھ لیں کہ وہ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں لوگ، اور بے انتہا جو انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہو گیا، شہر کے شہر ان کے تباہ ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں. سو اس سب تباہی کا فرق جو ہے وہ نہ برٹن کو پڑ رہا ہے، نہ فرانس کو، نہ یو ایس کو. اگر کسی کو احساس ہو سکتا ہے تو وہ رشیا کو ہو سکتا ہے بیکاز یوکرین جو ہے وہ رشیا کا ایک بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر رہا ہے ہمیشہ، اور ٹریڈیشنلی بھی اس کے اندر بہت ساری پاپولیشن، آدھی پاپولیشن رشین ایتھنیسٹی کی پاپولیشن ہے. سو ان لوگوں کا جو ہے تعلق جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ باقی یورپ کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. بہرحال پوٹن نے یہ کہا ہے کہ اس اپنی تقریر میں اس نے یہ کہا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ مطلب ڈائنگ رشیا وہ چاہتا ہے، ختم ہو جائے، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، ایسا وہ چاہتا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹرن ٹروپس جو ہے یوکرین کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ اس کے بہت ٹریجک کانسیکوینسز ہیں. اور اس نے یہ کہا ہے کہ ویسٹرن لیڈرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے نیوکلیئر وار کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے یوکرین کے اندر، اور لائک وہ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے نیوکلیئر وار کرنے کا. نیوکلیئر وار کرنے کا مطلب ہے کہ صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری ہیومن سویلائزیشن کی تباہی ہے اس کا مطلب. سو اس نیوکلیئر وار میں کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جو یہ ویسٹ ہے وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ دوسرا جو پارٹی ہے وہ انسٹیگیٹ ہو اور غصے میں آئے اور وہ اس طرح کی کوئی بات کرے. بہرحال اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ویسے تو نیوکلیئر وار کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور ہمارا نیوکلیئر آرمز جو ہے وہ بالکل لائک وہ یوز کنڈیشن میں، یعنی بالکل ریڈی کنڈیشن میں، لیکن نیوکلیئر وار کا جو شوق ہے وہ ہمیں نہیں بلکہ ویسٹرن نیشنز کو ہے. بہرحال پوٹن نے اپنی اس تقریر میں یہی کہا ہے کہ رشیا کا جو نصب العین ہے وہ اس وقت
इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, और इसके लिए उसने कहा कि बहुत सारे नए नए बिजनेसेस, नए नए ब्रांड्स जो हैं वो रशिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इस तरफ वो बढ़ रहे हैं, और इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने की तरफ उनकी यानी कोशिशें हैं। और उसके अलावा उसने कहा कि हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो ये अच्छी बात है कि प्रोग्रेस की बात करना, इकोनॉमी की बात करना, बजाय इसके कि जंगों की बात करना। जैसे कि यूएस का रिटोरिक आपने देखा कि आमतौर पे यही होता है कि खुद भी जंग की तरफ भागो और अपने दोस्तों को, एलाइज को मजबूर करो, पुश करो कि वो भी नई नई जंगों के अंदर एंटर हो जाएं। ये इनका वतीरा रहा है यूएस का, और वेस्टर्न ममालिक्स का भी ये वतीरा रहा है। सो लेट्स होप कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो बातचीत के जरिए टेबल पर बैठकर हल हो जाए, कोई इनके बीच में पीस टॉक हो जाए, ट्रूस हो जाए, और यूक्रेन के जो लोग हैं उनके ऊपर जो आफत आई हुई है वो उस आफत से निकल सकें और एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव लाइफ और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के वो भी काबिल हो जाएं। और डेफिनेटली ये जो यूएस का जो एक मतलब जनून था कि उस यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाना है, उसकी वजह से ये सारी तबाही आई है, और इनको अपनी इस गलत इरादे से फौरी तौर पे बैक आउट हो जाना चाहिए। थैंक यू।